مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علامہ صفوری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، عربی عبارت اس کی یہ ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال اذا سألتم اللہ حاجتا فابدؤوا بالصلاة علی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم اللہ تعالی سے اپنی کسی حاجت کے بارے میں سوال کرو یعنی دعا کرو تو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے ابتدا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہماری جو حاجتیں ہیں اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مدینہ کی باتیں یہ آج کے ہمارے سلسلے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، سفر چل مدینہ، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کے ساتھ جو سفر ہوا، مکہ مدینہ کی زیارتیں ہوئیں، عرفات شریف کی حاضری ہوئی، مینا شریف کی حاضری ہوئی، مزدلفہ شریف کا وقوف ہوا، رمی جمرات ہوئی، اور پھر اس کے بعد بارش میں جو طواف کی سعادت حاصل کی گئی، اور پھر مدینہ شریف میں روانگی، مدینہ طیبہ میں کس انداز میں وقت گزارا گیا، اور پھر مدینہ طیبہ سے جب واپسی ہوئی، جدائی ہوئی، تو کیا معاملات تھے۔ اس سلسلے کا جو ایک مین جو مقصد ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ دل کے اندر مکہ مدینہ کی حاضری کی تڑپ جو ہے یہ پیدا کی جائے، مکہ مکرمہ کی حاضری کو بھی سعادت سمجھا جائے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے، اور ان کوششوں اور ایفرٹس کے اندر جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا بھی کرے۔ وہ مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے، اور تڑپ کے مقابلے میں بندے کو وہ صلہ بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے کہ ہم نے بھی مکہ شریف میں بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ مدینہ طیبہ بھی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کو پانا ہے۔ مکہ شریف کا سفر، مدینہ شریف کا سفر، یہ وہ مبارک سفر ہے کہ جس میں بزرگان دین کے انداز اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بڑے نرالے ہوا کرتے تھے، اور وہ ایسے افراد کی صحبت کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ جن کے اندر ایک رکت ہو، جن کے اندر سوز و گداز کی کیفیت ہو، جن میں خوف خدا کا ایک زبردست غلبہ ہو، جو اللہ رسول کی یاد میں آنسو بہانے والے ہوں۔ ان کو اپنے ساتھ سفر میں منتخب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس طرح سے ذوق اور شوق کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی حاضری جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اور یہاں اس سفر کے اندر بھی عاجزی کو اختیار کرتے تھے، انکساری کو اختیار کرتے تھے، آنے والی مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے تھے، ان کو برداشت کرتے تھے، اور اپنا یہ ذوق اور شوق والا سفر یہ جاری رکھتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ مکہ مدینہ سے جب واپسی ہوتی ہے تو حاجیوں سے جو زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو تحائف بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، کھجوریں بھی کھلائی جا رہی ہوتی ہیں، زمزم شریف بھی پلایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو محبت رکھنے والے ہیں پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں بھی آپ کے سفر کی کوئی بات ہمیں بتائیں۔ تو دیکھا یہ گیا ہے بعض اوقات حاجی جو ہیں یہ اپنے ساتھ پیش آنے والی مشقتیں اور جو مصیبتیں ہیں ان کو بڑا ڈومینیٹ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس بیان سے ایک چیز جو ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے کہ حاجی اپنی سعادت کم
اور مصیبت کو شاید جو ہے یہ زیادہ بیان کر رہا ہے۔ بہرحال مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت قادم القدسیہ کا وہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ یاد آ گیا کہ آپ جدہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر تھے، اور آپ سے جو ہے وہ ابو عاطف بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ کسی اسلامی بھائی کا بیگ جو ہے یہ نہیں مل رہا، تو اس پر پھر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت قادم القدسیہ سے کہا گیا کہ بیگ نہیں مل رہا، آپ دعا فرمائیں۔ تو امیر علیہ سنت نے پھر اپنا ایک جو ہے وہ واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے جو ہے وہ سبق دیا، فرمایا کہ صبر سے جو ہے وہ کام لیا جائے، اور پھر اپنا بھی ایک دفعہ بتایا کہ سامان جو ہے وہ ایک دفعہ لگیج جو ہے، مجھے بھی جب سعادت ملی تھی حاضری کی تو لگیج نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ جان تو سلامت ہے، یعنی لگیج نہیں مل رہا لیکن جان تو کیا ہے، سلامت ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک مقام میں شکر بہرحال موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ کی تربیت کا جو ہے وہ انداز دیکھا۔ تو وہ حاجی جو آ گئے ہیں، اگر وہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ایک نیت جو ہے وہ ابھی سے کر لیں کہ اگر کسی پرابلم کا، کسی پریشانی کا بتانا بھی ہے تو وہ اس انداز میں بتائیں کہ اس میں تربیت کا پہلو جو ہے یہ غالب رہے، کہ اگر ایسی سچویشن بن جائے تو ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور اس وقت میں اپنے آپ کو سٹیبل جو ہے یہ کیسے رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جو حج کی صحیح کے بارے میں حاجی جو ہے وہ بتاتے ہیں، اوئے ہوئے 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 بڑا مشکل کام ہے حج کی صحیح۔ طواف بندے سے ہو جاتا ہے، طواف ہو جاتا ہے، لیکن صحیح جو ہوتی ہے نا اس میں تو حال بے حال ہو جاتا ہے۔ یوں یہ مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، ایسی جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے اندر پرابلم جو ہے یہ ڈومینیٹ کر رہا ہو، تربیت کا پہلو ہو، بتانا ہو، سمجھانا ہو، تو بہرحال بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت والا معاملہ نصیب فرمائے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے۔ کیا خوب بات کہی کہنے والوں نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باتیں انشاءاللہ شامل رہیں گی سلسلے میں۔ قبلہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ماشاءاللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں جی، کہ میں آپ سے سفر کی مدینہ شریف سے جدائی پر تعزیت کروں، آپ کو حج کی مبارک دوں، کیا کروں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں یہ دونوں کا موقع ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ حج کی مبارکباد ہی ہمارے یہاں عرف و عادت ہے، اور ماحول کا اور معاشرے کا تقاضا بھی جی یہی ہے، اور مدینہ پاک کی حاضری بھی کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں کہ یہ ایک قابل مبارکباد ہے۔ شکر خدا جی کہ آج گھر اس سفر کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت۔ جی شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ تو لگے یہ کہ کعبہ مشرفہ سے رخصت، وداع، اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی، مدینے سے جدائی، ظاہر ہے کہ یہ ایک صدمہ ہے کہ یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، اور موت آپ کی گلی کی بہتر ہے زندگی سے، ہائے مقدر ان کا در کیوں چھرا رہا ہے، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع پہ شاہ مدینہ۔ تو مدینے سے رخصت، مکہ مدینہ چھوٹ جانا، یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ موضوعات ہیں جس پر سامنے والے سے تعزیت بنتی ہے۔ البتہ تعزیت جب ہم کرتے تو ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے گا،
مگر یہ اس تعزیت میں صبر کی تلقین نہیں ہے. اللہ واہ کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، ہائے 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 جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار ہائے کیوں آئے کیوں. تو یہاں صبر کی تلقین نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، اللہ مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. ہائے 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 یا پھر یہ ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، ہاں میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. کبھی قرار آئے. تو یہ وہ ہے کیونکہ یہ اس میں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کیا بات. تو ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اس سے جو مستفاد جی وہ اس کا خلاصہ میں نے مبارکباد اور تعزیت دونوں کے ضمن میں عرض کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں سوچ رہا تھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جب جدائی ہوتی، ماشاء اللہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری دعوت خاتم القدسیہ سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. آپ کی جب جدائی ہو رہی تھی، امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے اور آپ کا بھی ہم نے جو ہے وہ انداز دیکھا، تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میں اتنی گریہ ازاری کر رہا ہوں، ایک وارفتگی کی کیفیت میں ہوں، دیکھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کاش کہ یہ کیفیت یہ ہمیں بھی نصیب ہو، یہ کرم حسد نہ ہم پر ہوا. بھی ہو. جی کاش یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو، یہ رشک و حسد نہ ہوا. جی ہاں جی بالکل، اس نیت سے بھی دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ یہ بھی غور کر رہے ہیں یار یہ دیکھیں اس پہ تو جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو حاضری تو مل گئی ہے، ان کو جانے کا موقع ملا. تو آپ کو یہ نہیں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر؟ دیکھیں اس ٹائم پر میرے خیالات انا خیالات کہاں تھے کہاں نہیں تھے، اس پر کلام یا بحث کرنے کے بجائے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر تصور ہونے کے بجائے یہ ہو کہ اس لمحے مجھے صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے. اللہ تو ہوتا یہ کہ اب اصل میں نا اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، جب اور اپنے اپنے عادت سے مراد ہے کہ اپنی اپنی تربیت، اپنے اپنے مزاج، اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے. صحیح. جب انسان اس بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات اور اکرام اور اس کے فضائل اور وہاں کے رہنے اور اس پر غور کرے کہ 70,000 صبحیں 70,000 شام، جو بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے، یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اور پھر فرمایا کہ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. تو اب آسی جا رہا ہے اور نہ جانے دوبارہ حاضری مجھے ملے گی نہیں ملے گی، تو ہائے مقدر ان کا در کیوں چھڑا رہا ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہیں کہ میں اتنی عظمت والی بارگاہ سے جا رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے جی اگر تھوڑا سا بنظر انصاف دیکھا جائے جی کہ ایسی کیفیت کعبہ مشرفہ سے جدائی کے وقت بھی لوگوں کی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ. قافلوں کو دیکھا ہے میں نے، جو بالکل دوسرے ملکوں کے قافلے ہوتے ہیں جی اور وہ الٹے پاؤں کعبہ مشرفہ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، حالانکہ بظاہر سامنے صرف کعبہ ہے. ایسی بات ہے. ہاں جی اللہ کریم مکان سے، سمت سے، جسم سے پاک ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے، یہ ایک مقام ہے جس طرف ہمیں حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف منہ کرو، اور اس کی عظمت ہے، اس کے فضائل ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے گرد طواف کے فضائل بیان کیے ہیں، درست فرمایا. مسجد الحرام کے فضائل ہیں، مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں. جی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں کے قافلے آتے ہیں، وفود آتے ہیں، گروپ آتے ہیں. جب وہ لوٹتے ہیں، ہمارا جو طواف وداع تھا، طواف رخصت کے لیے جب ہم حاضر ہوئے تھے، تو جب اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ الٹے پاؤں پلٹ رہے تھے اور رو رہے تھے اور یوں کر رہے تھے. اب یہ یوں کس کو کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے. میں یہ یوں کس کو کر رہے ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے ان کو؟ اگر
بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھ مگر کعبے کی عظمت، کعبے کی محبت، کعبے کا پیار، کعبے سے الفت، کعبے کے گرد طواف، اور یہ جتنی بھی ان کے وہ کہ نہ جانے دوبارہ اس عظیم کعبے کو کہ جس کو دیکھ کر آقا فرماتے اللہ تیری ہیبت اور تیری عظمت میں اضافہ فرمائے، اللہ اکبر، ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب کعبے سے بندہ یا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے بندہ لوٹ رہا ہے تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لوگ رش کر رہے ہیں، جی اور وہ جو کعبے کا کعبہ ہے، ہاں ہاں سبحان اللہ، یہ کعبہ قبلہ ہوتا ہی نہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، جب یہ پھیر دو اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف، ہم دیکھ رہے تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، جی قد نرا تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف تمہارا منہ اٹھانا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلة ترضاها، تو یہ کعبہ قبلہ بنا ہی اس چاہت مصطفیٰ کے صدقے میں، چاہت مصطفیٰ کے صدقے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، ہاں 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 میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جب کعبے کا کعبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فائز الانوار ہے ہائے ہائے، اور مزار فائز الانوار پر حاضری ہے، جس کے بارے میں خود فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور مدینہ پاک کے فضائل ہیں، مدینہ پاک کے لیے دعائیں ہیں، مدینہ پاک کی خاک میں شفا کی بشارت ہے، جی اور یہاں کی فضائیں پاکیزہ پاکیزہ، تو یہ سب کچھ ہے۔ اب وہ در جب چھوٹ رہا ہے، اور جب وہاں سے کوئی عاشق یا کوئی بھی مطلب گناہگار آقا کی محبت میں، مدینے کی محبت میں اگر رو کر نکلتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر اگر کلام نہیں ہے تو یہاں پر کس شے نے تمہیں کلام کرنے پر ابھارا ہے؟ اللہ، وہ کیا مطلب کہ اندر کا پرابلم ہے کہ جب کعبے سے الٹے پاؤں پلٹو تو تمہیں اس پر رشک آتا ہے، کعبے سے رو رو کر پلٹو تو تمہیں رشک آتا ہے۔ بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ درست فرمایا، ہم بھی روئے تھے جب ہم کعبے سے جدا ہوئے تھے، اللہ، ہم بھی روئے تھے جب ہم مسجد الحرام سے جب جدا ہوئے تھے۔ میں بھی امیر رسول کو دیکھ رہا تھا، پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ، اور جب ہم نے صحیح کی تھی وہ طواف زیارہ کے بعد، اس میں ہم نے طواف وداع بھی کر لیا تھا، تو جو حج کی صحیح ہوتی ہے وہ جب ہم نے کی تھی، اور مجھے یاد ہے جب ہم میرے ساتھ بڑے شہزادے تھے، ہم نے جب آخری صحیح کہیں گے ایک طرح سے، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مدینہ شریف کا سفر تو عمرہ ہوا نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے کوئی عمرہ نہیں کیا کہ صحیح بھی ہوتی۔ تو جب صحیح کا جو 7واں پھیرا تو صفا سے مروہ کی طرف جا رہے تھے، مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ اس وقت صفا پر کھڑے ہو کر جب مروہ کی طرف جا رہے تو صفا پر جب ہم نے دعائیں کی تھی، پھیرا اس چکر سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت مجھے یہ تصور تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کے سفر کا یہ میرے کعبے کی آخری میری زیارت ہو۔ اللہ، تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہ جانے دوبارہ کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اس مبارک صفا مروہ کے درمیان آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، جس کا قرآن کریم میں بیان ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں یادیں ہیں، جی اور وہاں سے جب کعبے کی طرف ہم زیارت کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، ہاں ہیں؟ جب میلے نقدین کے درمیان دوڑتے ہیں تو ہمیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں آتی ہیں کیا بات، کہ آج ماربل کے فرش پر اور ایسی والے ہال میں دوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں رہا، تو پہاڑوں پر اور اس راستوں پر وہ کیسے دوڑی ہوں گی جبکہ سامنے ان کا نور نظر اللہ اللہ، پیاسا ہے، جی پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی مسائل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تو یہ ساری جو میں نے بیان کی ہیں، تو ایک جو عشق و محبت والے ہیں، ذوق و شوق والے ہیں، جن کو مطلب میں کہتا ہوں جن کو فیضان صحابہ نصیب ہے، ہاں ہاں ہاں، فیضان اہل بیت نصیب ہے۔ کیا خوبصورت آپ بات، کتاب پڑھیں، جی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کو چھوڑ کر جا رہے تھے ہائے ہائے، مکہ مکرمہ، کیونکہ یزید پلید نے آپ سے بیعت کے لیے نمائندہ بھیجا تھا، آپ نے بیعت سے انکار فرما دیا، جی اور پھر یہ ہوا کہ مدینہ پاک میں وہ نہیں ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس وقت مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً چھوڑنے کی نیت کی، جی اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی۔ جو کتابوں میں پڑھا ہے، آپ بہت روئے تھے، ایسی بات، ٹھیک ہے، بہت روئے تھے جی کہ اب چھوڑ کر مدینہ آپ کا حسین جا رہا ہے، اللہ، ہے؟ جی
تو وہ بھی وہ کس چیز کا وہ رونا تھا، اپنے نانا جان سے جدائی تھی، اور بالکل مطلب کہ آپ جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے آپ روتے ہو، آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہو تو آپ روتے ہو. آپ سوچو تو صحیح، آپ کن سے دور ہو گئے؟ مطلب ظاہری جسم پاک کے ساتھ ڈیفینیٹلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرمائے، درست فرمایا. کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ جب ظاہر ایک حاضری دینے والا جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے آپ اس کو سلام فرما چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب وہ سلام عرض کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سلام کا جواب ارشاد نہ فرمائیں؟ جی ٹھیک ہے. اور باقاعدہ مستند روایتیں موجود ہے بارگاہ رسالت روضہ انور سے آواز آنے کے کہ جا اللہ نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. اور بزرگوں نے باقاعدہ مزار فیض الانوار سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ، میں تو کہوں گا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مزار فیض الانوار ہے، درست فرمایا. وہیں سے انہوں نے صدائیں سنی ہیں، آوازیں سنی ہیں جی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ ایک تصور ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ مجھے وہاں پر میرے جسم کو رکھ کر اجازت لینا، اللہ اگر آقا اجازت دے تب مجھے اندر لے کے جانا. درست فرمایا. ٹھیک ہے. جی اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف وہاں بنتی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب وہاں پر جانے کا انداز بدل گیا تھا. اللہ اکبر. یہ تصورات کیا ہیں؟ بارگاہ رسالت کے تصورات، شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضریوں کے تصورات، یہ سب کیا ہیں؟ ان سب اور یہ ساری جو میں نے ماضی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ آپ کے ایک سوال کے ضمن میں چل رہا ہوں. ایسی بات. یہ ماضی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ خیالات، یہ تصورات میں نے آپ کے سامنے رکھے، بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، فضائل اور یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ عنایتیں، کہ جب مطلب بارگاہ رسالت میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں بول رہا ہوتا، اور بالکل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو، میری صدا کو سن رہے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب وہاں سے جدائی ہے، ہائے ہائے. اور دو غم ہیں، دو کیفیتیں جو میں نے بیان میں بھی عرض کیا تھا. ایک کیفیت یہ ہے کہ نہ جانے پھر آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ یہ در چھوٹ رہا ہے، اللہ. زندگی ساتھ دے گی نہیں دے گی، سانسیں باقی ہوں گی نہیں ہوں گی. تو یہ ساری ملی جلی سی کیفیات میں بندہ کیا ہنستے ہنستے نکلے گا وہاں سے. امیل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، ارے اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات. تو کچھ اور بات ہوتی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہیں حاجی شاہد، ان سے بات کرتے ہیں. پہلے کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات بھی کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ، باتیں مکے اور مدینے کی بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ. میرا نگران شورا سے یہ سوال تھا کہ نگران شورا یہ ارشاد فرمائیے، الحمدللہ جب حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ ماشاء اللہ لبیک اللہم لبیک جب پڑھ رہے تھے تو آپ پر ایک عجیب رکت طاری تھی، آپ ماشاء اللہ زار و قطار ہو رہے تھے. اور میں نے طواف میں دیکھا کہ آپ جب طواف کر رہے تھے تو ایک آج اسلام بھائی کسی کو آگے سے جو نا روکنا چاہ رہے تھے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک دم اسلام بھائی کو روک دیا اور آپ خود ٹھہر گئے. اسلام بھائی کو آپ نے منع فرمایا کہ کسی کو روکو نہیں. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جب مدینہ شریف کی حاضری تھی، جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ عرض کر رہے تھے، وہ سن نہیں پایا. اگر اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ کیا عرض کر رہے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ غالباً 3 دن مدینہ شریف میں آپ لوگوں نے قیام فرمایا مرشد کریم نے، اور آپ نے 72 گھنٹے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مدینے گئے ہیں تو بس یہیں پر ہی رہیں، 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن جتنے دن مل جائیں، لیکن آپ لوگ جاتے ہیں اتنے ماشاءاللہ رو دھو کر اور دعائیں کر کے، اور 3 دن کے بعد آپ کی واپسی ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ کریم آپ کا اور میرا ہم سب کا حج قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ ایک عرض ہے کہ ہر آپ پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے سفر میں کئی دفعہ سوز اور رکت اور رونا. اب بندہ وہاں نہیں روئے گا تو کہاں روئے گا؟ اس کو وہاں اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنے وجود کو دیکھے گا، اپنے اب تک کے بدعمالیوں کو، اپنی بے باکیوں کو دیکھے گا، پھر اللہ کی رحمت پر نظر رکھے گا اور کعبے کی طرف بڑھے گا. ایسے موقع پر نا اعلیٰ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر عموماً یاد آتا ہے
جو ہیبت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے۔ وہ کون سا ہے کہ وہ تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے۔ اتنا ذوق ہوتا ہے طواف میں، یعنی اتنا دعا کے جو لطف و دعا کا جو سرور اور دعا کی جو لذت آپ کو طواف میں ملتی ہے، اللہ یعنی وہ ہے نا اللہ تیری شیرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ اللہ، یعنی خدا کو پکارنے میں، خدا سے مانگنے میں جو لذت طواف کے دوران ہے، سبحان اللہ، بندہ جیسے کہ اللہ کی رحمت کے دریا میں جو ہے نا تیر رہا ہے، رحمت کے دریا میں تیر رہا ہے، اور جب دھکے لگتے ہیں نا چاروں طرف سے، تو ہر طرف سے جیسے کہ دبوچا جا رہا ہوتا ہے نا، بالکل ادھر سے کوئی بھاگ رہا ہے کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، تو بالکل جنت کا تصور بن جاتا ہے کہ جیسے آپ جنت کی طرف جا رہے ہو، اور اعلیٰ لکھا نا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو کیفیت یہ ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی نا جنت میں جانے والوں کی، تو یہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا اور جب دبوچا جا رہا ہوتا ہے اور بالکل جیسے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاؤں ایسی کیفیت جیسے واقعی جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اللہ، دھکے لگ رہے اور آدمی کو یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یوں مطلب پھر ایک قدم آگے بڑھو، پھر قدم آگے بڑھو، پھر قدم آگے بڑھو، چلو مولا نے در کھولا ہے، وہ ہے نا کہ وہ شاعر سے سنتے ہیں واجی، شاید وہ کون سا شعر آپ پڑھتے ہو، وہ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، ماتم صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد
قیامت کا خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو یہ اچھا شعر یاد دلایا عبدالحبیب بھائی نے کہ صفِ ماتم اٹھے، یعنی اب خوشیوں کے دن، خوشیوں کے لمحات ہیں، خالی ہوں زندہ، زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، یہ قید خانے خالی ہوں، صفِ ماتم ختم کریں، ٹوٹی زنجیریں، اب یہ زنجیریں جو قید و بند کی زنجیریں تھیں یہ بھی سب ٹوٹ گئیں، کیوں؟ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا، باقی جو انہوں نے فرمایا کہ وہ کوئی ہاگے ہاتھ اور یہ، تو اب دیکھیں میں اس کی آپ کو وہ جو ریئلٹی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صحیح، ریئلٹی یہ ہے کہ نارملی جو ہمارے ساتھ اسلام میں چلتے ہیں وہ ایک تنظیم، ایک ذمہ داری یا جو بھی ایک نام پہچان، تو ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار یہ ادھر طواف کر رہے ہیں تو یوں کرے تو یوں کرے، وہ یہ نہیں جانتے کہ سب سے بڑا گناہ گار مطاف پہ اس وقت موجود ہے۔ میرے سے بڑا گناہ گار اس وقت مطاف پہ کوئی بھی نہیں ہوتا جب میں مطاف میں ہوں، بلکہ ہے ہی نہیں کوئی یہاں بھی۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی ان کی یہاں پر جو انداز ہے نا، وہ میں اس پر کیا کلام کروں، وہ ان چیزوں کو شاید فیل نہیں کر پا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں یہاں پر ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بڑے کرو فر کے ساتھ اور بڑے مطلب گھٹوں بچوں کے ساتھ اسے طواف کیا تھا، اسی شخص کو در در کی ٹھوکریں اور بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر بندہ کرو فر، مطلب جو کرو فر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بادشاہ اور بڑے مطلب کہ سلاطین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی ماتھے جب یہاں ٹکتے ہیں نا تو یہ ان کو بھی حجر اسود چومنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، ان کو بھی طواف کا اس کا غلاف کعبہ کا سرا پکڑنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، ان کے لیے کوئی غلاف کعبہ اوپر نہیں کیا جاتا، ان کے لیے حجر اسود اوپر نہیں اٹھایا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب کہ یہاں یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ جب یہ کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کو کہ بھائی ہٹو، یہ امیر سنت کو کیا تکلیف تھی؟ امیر سنت کو سب سے بڑا پرابلم جو طواف میں تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں مطلب کہ طواف ہو رہا ہے تو یہ راستہ کھولے گا، جیسے ہم لوگ یوں جا رہے تھے یار ذرا راستہ دے دو، راستہ دے دو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں کہ جگہ دے دو، راستہ دے دو۔ یہ دیکھو یہ امیر سنت کی، امیر سنت بار بار جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے، دیکھو ان کا وہ احرام کی چادر ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انہوں نے، دیکھیں یہ جو بار فرما رہا ہے کہ آپ نہ کریں، سیدھا چلیں۔ طواف تو مجھے طواف تو کر لینے دو یار، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ طواف یہ مثل نماز گیا، ٹھیک ہے نا، ایک ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے والے کو آپ یوں دھکا مارو، یوں دھکا مارو، اس کو یوں پکڑو، یوں پکڑو، نماز والے کے آگے آ کر آپ سیلفی بناؤ، مجھے اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ وہ کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، نہیں نماز پڑھنے والے کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے سیلفی بنا، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نوافل پڑھ رہے ہو، حرم میں پڑھ رہے ہو، کہیں بھی تو وہ برابر میں آ کے بیٹھ جائے گا اور کسی کو کیمرہ دے گا تصویر، اب نماز کا تو آپ کا تو گیا نا معاملہ، اچھا وہ پھر سیلفی بنائیں گے، یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ نماز پوری کر لے گا تو بڑا کر دے گا سیلفی سے، تو نماز کے دوران ہی بنا لو جو بنانا ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ مطلب اصل میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ بھی لوگوں کو بھول جاؤ، واہ واہ کیا خوبصورت بات کی ہے، یہاں آپ بھی بھول جائیں کہ کون ہے، کیا ہے، کدھر سے آیا ہے، کیسا آیا ہے۔ واہ واہ واہ، یہاں تو بس ایک ہی ہے یار، بھاگا ہوا مجرم آیا یار۔ اللہ، جب ایک مجرم آیا ہے تو مجرم کیا تھا؟ مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں، ہاں مجرم کے نخرے نہیں ہوتے یار، مجرم کسی کو نہیں پہچانتا، مجرم بس یہی دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا، بس مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی۔ بس سوال اور رہ گیا وہ جو نبی پاک کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے وہ کیا کہہ رہے تھے، تو شاید وہ دوسروں کو ترغیب وہ رہ گیا۔ پاپا کو بھی یہ دعا میں بھی اور اس طرح کی التجاؤں میں بھی اپنی مادری زبان
استعمال کرتے ہیں. واہ واہ. یہاں بھی یہ میمنی زبان میں نگران شورا، حالانکہ میں اردو میں کلام پڑھ رہا تھا لیکن نگران شورا نے میمنی زبان میں جو 2-3 بار التجا کی وہ جو میں نے سنی کہ مجھے جلد بلائیے گا ہائے ہائے ہائے. اور پیر و مرشد کے ساتھ مجھے جلدی بلا لیجئے گا آقا، مجھے جلد، مطلب وہ ایک رکت والا ایک انداز ہوتا ہے کہ مکے جلدی برکائے جا، جلدی برکائے جا، مکے بھولی نہ ہو جا، اس طرح کے کچھ الفاظ جو میں سمجھا. تو یہاں یہ تو یقیناً ہمیں عرض کرنا ہی چاہیے کہ جلد پھر اتار کو بلانا، لیکن اس طرح میمنی زبان میں کرنا یا اپنی زبان میں کرنا شاید اس میں اپنائیت اور وہ دل کی کیفیت زیادہ اظہار ہوتا ہے. ایسی بات بالکل درست فرمایا آپ نے، 100% ایسی بات. یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. سب تو ہے، جیسے انہوں نے کہا 72 گھنٹے نہ روئے گل ہی دیکھا، نہ بوئے گل، نہ روئے گل نبی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا. رہی بات میری زبان میں، میمنی زبان میں، تو آقا کی بارگاہ میں زبان کا کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب. وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے،
چھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. مکے سے جب روانگی ہے یا مدینہ پاک سے جب جدائی ہے تو یہ بات طے ہے کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. کیا عبداللہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, نہ یہاں گئے نہ وہاں گئے, نہ یہاں بیٹھے نہ وہاں بیٹھے, نہ یہ کہا نہ وہ کہا, کچھ بھی ابھی ہوا ہی کچھ نہیں ہے. تو بس وہ وہاں کے دن ویسے ہی جلدی سے گزر جاتے ہیں. ہاں مطلب بالکل جیسے کہ بس آئے بیٹھے اور چل دیے, ابھی ہوا ہی کچھ نہیں ہے. تو ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, یہ پھر کب کریں گے سب چیزیں, جو ایک تصورات ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. اللہ خیر فرمائے, اللہ بار بار حاضری دے سب دیکھنے سننے والوں, کہ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے اور ہمیں بار 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 حاضری دے, ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, رقت قلبی کے ساتھ, سوز و گداز کے ساتھ, اور بس ان جگہوں کا ادب اور احترام اللہ نصیب کرے. آمین آمین. حاجی شاہد اتاری دامت العالیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا جو ایک مدنی گلدستہ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ امیر اہل سنت اور نگران شورا عیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچے تھے. عمومی طور پر یہ دیکھا ہے حاجی صاحب کہ جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو جہاں بیمار ہو جاتا ہے نا, تو وہ پھر عجیب پتہ نہیں کیا بنے گا, واپس جانا ہوگا یا نہیں جانا ہوگا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جذبات کیا تھے, اور پھر امیر اہل سنت آئے, امیر اہل سنت نے آ کے آپ کو کیا کہا, اور ایک غالباً کوئی شعر بھی آپ کو سنایا, اس کا کچھ تھوڑا سا ہی اس کی آڈیو جو ہے وہ سننے کو ملی ہے. تو یہ کیا تھا, ذرا کچھ ارشاد فرمائیں, بتائیں, اور آپ تھے اس وقت کہاں پہ؟ الحمدللہ مدینہ پاک میں بیمار ہونے کا شرف حاصل ہوا. اللہ شرف اس طرح کے مدینے کی بیماری پر, بالخصوص بخار پر شفاعت مصطفیٰ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. مدنی ماحول کی برکت سے, امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے الحمدللہ ہم تو مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بخاری شریف میں مذکور دعا ہے, اور ہمارے مدنی ماحول میں تو یہ دعا کثرت سے کی جاتی ہے. تو کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, موت بھی یاوری میری کرتی. جان قدموں پہ قربان. کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, موت بھی یاوری میری کرتی. کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, موت یاوری میں نکلتی, موت بھی یاوری میں نکلتی, جان قربان کرتا, جان قدموں پہ قربان کرتا, الوداع تاجدار مدینہ. حاجی شاہد جب بیمار ہوئے تھے تو ہم اس رات زیارتوں پہ گئے تھے. تو امیر اہل سنت نے دیکھا کہ بس میں حاجی شاہد نہیں ہیں, تو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. تو پھر زیارتوں کے بعد امیر اہل سنت ان کے کمرے میں تشریف لے گئے, جس کمرے میں حاجی شاہد صاحب آرام فرما تھا. یہ سیکنڈ فلور پہ شاہد بھائی کا روم تھا, جس روم میں ہم گئے, اور شاہد بھائی کے پاس ہم گئے, اور پھر وہ ہے نا کہ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. مرشد کریم آ جائیں, اور مدینے میں ہماری کا شرف بھی ملا, اور عیادت امیر اہل سنت فرما رہے تھے. کافی دیر امیر اہل سنت ساتھ بیٹھے اور بہت ساری باتیں ہوئی, اور
چونکہ آئی صاحب کیفیت میں ہے تو انشاءاللہ آئی صاحب سے بھی مدری پھول لیں گے کہ انہوں نے کیا باتیں ہوئیں اور ان کو کیا یاد ہے. مگر میری زندگی کا ایک میں یوں شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے. حاجی صاحب کے ساتھ یوں تو کئی مدری مشوروں میں شاہد بھائی کے ساتھ شرکت کا موقع ملا ہے, کچھ اس سے پہلے بھی سفر ہوئے ہیں لیکن کچھ دنوں کے ہوئے ہوں گے, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے سفر ساتھ کیا ہے. مگر یہ چونکہ ایک طویل سفر تھا اور روز کا ساتھ تھا تو میں نے بہت کلوزلی حاجی شاہد صاحب کو دیکھا ہے. کمال کی شخصیت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, اتنے سادہ ہیں. میں نے حاجی شاہد صاحب کو جب بھی کسی کام کا کہا نا کہ ہم یوں کر لیتے ہیں یا یہ کر لیجئے یا یہ کرنا ہے یا ابھی جانا ہے یا ابھی نہیں جانا ہے, ان کی زبان سے میں نے 18 دنوں میں کیوں کا لفظ نہیں سنا. کیا وجہ ہے, کیوں کرنا ہے, لبیک, ٹھیک ہے, لبیک. میں حیران کہ ہم سب کے نگران ہیں, اتنا بڑا نیٹ ورک ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا سادگی ہے, کیا عاجزی ہے. اللہ پاک ان کی عاجزی میں برکتیں دے, ان کے اخلاص میں برکت دے, اور ایسے نیک لوگوں کی اللہ کثرت فرمائے. یقین کریں میں کیونکہ گروپس کو دیکھتا رہا ہوں بہت عرصے تک, تو ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ حاجی کو جو آپ نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کو کہنا ہے کہ بھائی بس آ گئی ہے, ابھی بس نہیں آئی ہے, ابھی کھانا کھا لیجئے, ابھی تھوڑی دیر بعد کھانا آئے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی چینجنگ ہوتی رہتی ہے جدول میں. لیکن کمال ہے کبھی ان کی زبان سے میں نے یہ سنا ہو کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے, اس میں بھی لبیک ہے, اس میں بھی لبیک ہے, وہی چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یعنی کمال ہے, مطلب کوئی آرگیومنٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو شاہد بھائی سے پوچھوں گا کہ شاہد بھائی کیا آپ نے کوئی نیت کر کے چلے تھے یا کیا ایسا آپ کا ذہن تھا؟ شاید بہت سارے حاضرین کو, زائرین کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہر بات میں لبیک ہے, ہر بات ٹھیک ہے. اس سے کیا مراد تھی؟ اس سے کیا آپ نے کوئی مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا یا ماشاءاللہ یہ آپ کی عادت کریمہ ہی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں 16 سال کی عمر سے میں مدنی ماحول میں ہوں. ہماری تربیت کیا فرمائی ہے, اس تربیت کا تقاضا کیا ہے. اچھا, پھر ہر ایک کی بات پر لبیک نہیں کی جاتی. مطلب ایک عبدالحبیب بھائی کہیں میرے رکن شورا, اور ماشاءاللہ مکہ و مدینہ کے سفر کے جو آپ کے تجربات ہیں, میں تو کسی کو نہیں جانتا کسی کے اتنے تجربات ہوں, تو وہاں تو لبیک ہی کہنی ہوتی اپنے ذمہ دار اسلام بھائی کے سامنے. ہر ایک کو لبیک تو نہیں کہنی ہوتی نا. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے, اللہ پاک مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر فرما دے, اور میرے جو گناہ, میری جو خطائیں آپ سے پوشیدہ ہیں, اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم ایسے ہو جائیں جیسے امیر اہل سنت چاہتے ہیں. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات. ایسے وہ بات بیچ میں رہ گئی, کیا بات ہوئی تھی آپ کی امیر اہل سنت جب آپ کے روم میں تشریف لائے, کیا بات ہوئی, وہ شعر کیا سنا رہے تھے؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. طرز میں سنا دینا, امیر سنت نے غالباً طرز میں سنایا تھا آپ کو. اب طرز کا یاد نہیں, لیکن بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو امیر اہل سنت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ پاک کی تھوڑی سی خاک وہ لے کر پانی میں گھول کے پئیں, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. واہ سبحان اللہ. چٹکی بھر, جی چٹکی بھر خاک. یہ بھی وضاحت فرمائی تھی کہ زیادہ تو ظاہر ہے کہ وہ طبیعت کے لیے درست نہیں ہے, انسان کی صحت کے لیے چٹکی بھر پانی میں ڈال کر. جی ماشاءاللہ. اب پھر وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور جو مدینہ منورہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات پاک میں تھا, وہ تو کہتے سارا مسجد نبوی کی تعمیر میں آ گیا, تو اب میں خاک کہاں سے لوں؟ اللہ اکبر. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اب جتنا بھی مدینہ ہے وہ سارا مدینہ ہے, اور خاک شفا کا تو خاص ایک مقام بھی ہے. اس طرح امیر علیہ سنت نے مزید پھر الحمدللہ تربیت فرمائی تھی. ماشاءاللہ.
क्या बात है जी, बड़ी सारत मंदी की बात है। अल्लाह पाक आपको और बरकतें दे। मदीने में बैठकर मदीने की बातें होती थी। क्या इंशाल्लाह होगा वो सिलसिला भी। मदीने में बैठकर मदीने की बातें करते थे, मक्के में बैठकर मक्के की बातें करते थे। वाह, वो भी क्या दीन थे, रातें भी मदीने की, बातें भी, क्या दिन थे, जीने क्या में ये रातें थी। जीना है, क्या बात। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। माशाल्लाह आपने मक्के मदीने में माशाल्लाह रोज़े भी जो है वो रखे हैं, और एक मदनी गुलदस्ता जो है हम नाजरीन को दिखाते हैं। एक तो आप मदनी गुलदस्ता भी देखें, इसमें इफ्तार से पहले अब्दुल हबीब भाई की दुआ भी है, ये भी आपको दिखाना है, और उस पर फिर एक मेरा सवाल भी है, ये भी करना है। लेकिन पहले आपकी कॉल्स को आइए शामिल कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद आसिफ अफ्तारी चनियोट से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह निगरान शुरा को बहुत बहुत हज बैतुल्लाह की जो है मुबारकबाद हो। और सवाल मेरा ये है कि निगरान शुरा की ये जो सीधी आंख है ना, इसके नीचे कोई दाग बना हुआ है। अर्ज ये करनी थी कि ये क्या हुआ है। निगरान शुरा को और तमाम चल मदीना के काफ़िले वालों को मेरी तरफ से हज मुबारक। मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम को भी हज मुबारक। निगरान शुरा ये पूछना है कि आपके चेहरे पे दाना है या मस्सा हो गया? पहले तो नहीं था ये आपकी गाल के पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तोहफा लेकर आया है ऐसा। ये मैसेजेस भी बहुत सारे हैं। नहीं, असल में सफ़र से पहले एक दाना हो गया, पीप इसमें हो गए थे। अब डर यही होता था पूरे सफ़र में कि यार ये अगर ये फट गया ना तो मेरे लिए तो तवाफ़ में, और तो अल्लाह का शुक्र है कि ये फटा नहीं। लेकिन अब ये फैल गया था, काफ़ी मतलब फुला हुआ था, पीप अंदर में हो गए थे। अब ये क्लोजिंग की तरफ है, तो ये दाना हो गया, अल्लाह खैर करेगा। वहाँ की याद आ गई है ना साथ। इंशाल्लाह। वैसे मैं एक बात बता दूं, निगरान शुरा का माशाल्लाह मुफ्ती साहब की आमद मरहबा। निगरान शुरा के पास हरमैन तैयबैन की एक याद है इनके साथ, इनके जिस्म पर एक याद है। ये भी एक मदनी पहली है। सही। चले आप पूछिएगा उनसे थोड़ी देर बाद। निगरान शुरा ये तो उम्मीद है चला जाएगा, लेकिन एक ऐसी है जो इनके साथ मेरा ख्याल 15-20 साल से है। अल्लाह। हाँ चलिए उसका भी पूछते हैं। बल अभी मदनी गुलदस्ता नंबर 6 देखिए आप जी। अमीर अहले सुन्नत और इनके पूरे काफिले और हम सब का हज खैर से पूरा हो जाए। हासिदों की हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, शैतान के शर से बचा। अल्लाह पे सारी जिंदगी जेलों, अदालतों, हॉस्पिटलों के चक्करों से खैर, चैन, सुकून हमारा मुकद्दस है। और जैसे जैसे बड़ी बारगाह में हाजिरी हुई, बड़े से मिले, जैसे ही बाहर जाएंगे ना तो बाहर जाकर सीना चौड़ा हो जाए। तुम क्या लेकर गए थे बड़ी बारगाह से भाई? क्या लेने गए थे इस बड़ी बारगाह में? सीना चौड़ा लेने गए थे, गुरूर और तकब्बुर लेने गए थे, खुद पसंद और रखवत लेने गए थे? क्या लेने गए थे इस बारगाह से? तुम काबे का तवाफ करो तुम्हें नरमी ना मिली, तो मक्का में इब्राहिम को देखो तुम्हें नरमी ना मिली, तो हजर अस्वद के इस्तेमाल करो तुम्हें नरमी ना मिली, तुमने ज़मज़म पिए, दुआएं की, तुम्हें नरमी ना मिली। नरमी मांगो, नरमी मांगो। बुजुर्गों ने नरमियां मांगी हैं, सवालात किए हैं, अल्लाह से दुआएं की नरमी के लिए। ये मौजू छोटा नहीं, इतनी हदीस है नरमी के ऊपर, इतनी हदीस है नरमी पर, और सख्ती की इतनी मजम्मत है। फिरता था मारा मारा, फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा, ना था कोई सहारा। सब कहाँ जा रहे हैं वापस ले? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ जो है वो कुछ इस्लामी भाइयों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मक्का पाक की फ़ज़ाओं में हैं। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान सबको अता फरमाए, अल्लाह पाक इनको सेहत दे और हज मबरूर हमें नसीब फरमाए। तो बताइए आप चला रहे हैं लाइसेंस आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, जिसकी वजह से हम दुनिया के कई मुल्कों में गाड़ी चला सकते हैं। अरब इमारात का जो लाइसेंस होता है वो भी दुनिया के कई मुल्कों में अलाउ होता है, उस लाइसेंस के बिहाफ पे आप गाड़ी चला सकते हैं। मुर्शिद है
چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب۔ لقمہ اتباع سنت پر سیدھی طرف کے دانتوں سے چباؤں گا، پہلے لقمے سے قبل یا واسع المغفرت اغفر لی کہوں گا انشاءاللہ۔ کل کا نفل روزہ رکھوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا۔ جو کام ہو پیش نظر رضا تیری، السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائز الانوار پر حاضر نواریہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحالت احرام نکاح فرمایا۔ مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام شریف پر آپ کا مزار واقع ہے۔ یہ مزار شریف اگرچہ مکہ المکرمہ سے باہر ہے، تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضر صلی علی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، سوال اس پر یہ ہے کہ ہم نے تو کہنے والوں کو کہتے ہوئے سنا ہے بھائی مکہ مدینے میں بندہ جائے تو جی بھر کے کھائے کہ وہاں جو کھائے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور آپ مطلب سحری کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو سحری کو پانی پی کر تھوڑی کھڑی کی تھی، کھایا تھا پیا تھا، کھا پی کر ہی افطاری کی ہے، کھا پی کر ہی سحری کی ہے، تو کھایا پیا ہے، اس میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت کی ترغیب بھی ہے نا رفیق الحرمین میں، کہ مکے کا ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، مدینہ پاک کا ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر۔ اور ماشاءاللہ اب چل مدینہ کے قافلے میں تقریباً اسلامی بھائی روزہ رکھتے تھے اور سحری اور افطاری کا اہتمام ہوتا تھا۔ کئی سحری امیر علیہ سنت نے مدنی قافلے والوں کے ساتھ آ کر کی، جیسے آپ نے دیکھا۔ اور ماشاءاللہ بات کی جائے تو جن گروپس کی طرف سے کھانا ہوتا ہے، اگر ان گروپس والوں سے بھی بات کر لی جائے کہ بھائی آپ ہمیں ناشتے کی جگہ سحری دے دیں، رات کے کھانے میں تو افطار ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو افطار کے بعد ہو جاتا ہے، تو ترکیب اس طرح بھی بن جایا کرتی ہے الحمدللہ۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، حاجی کا نارملی حج کرنے گئے، مدینے گئے تو کام کیا، ہم نے کون سا وہ محنت بہت زیادہ کرنی ہے، تو اگر رات جاگنے کا معمول ہو، دن میں کچھ آرام ہو جائے تو روزہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ کوشش کریں تو یہ نیکی کمائی جانی چاہیے ماشاءاللہ۔ کافی سارے میسیجز ہمارے پاس اس حوالے سے بھی آ رہے ہیں کہ حاضری کی دعا بھی کریں، سب کچھ فرما رہے ہیں۔ یہ کہ حساب نہیں ہوگا، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، مکہ مدینے میں جو کھائیں اس کا حساب نہیں، حساب تو ہے، حساب ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھلایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس پر سوال ہوگا، حساب ہوگا۔ اللہ جب ان ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا تو دوسروں کے لیے ایسا نہیں ہے، حساب تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس پر انہوں نے حیرت سے فرمایا آقا اس پر بھی حساب ہوگا جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمانوں کے ساتھ کھانے پر حساب نہیں ہوگا۔ بعض الگ چیز ہیں کہ جس پر روایتیں آئیں، ورنہ یہ کہ مکہ مدینے کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت پڑی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہاں جو کھاؤ اس پر حساب نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی ایک رہنمائی ہوگی نا، علماء کرام کے ساتھ رہنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہوتی ہے اس کی اصلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل بھی اصلاح ہماری کر رہا ہے۔ استاد صاحب آپ کا یہ دوسرا سفر تھا الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ؟ حج تو امیر علیہ سنت دوسرا تھا جی، یعنی امیر علیہ سنت کے ساتھ یوں تو دوسرا سفر تھا، ورنہ بہرحال چل مدینہ کے اعتبار سے پہلا تھا۔ پچھلے سال تو پیچھے پیچھے زبردستی ایک طرح سے تھا، بالمدینہ ہو گیا۔ ہاں جی، اس دفعہ الحمدللہ پہلا تھا، باقی اس کے علاوہ الحمدللہ مزید 2 مرتبہ سعادت حاصل ہوئی۔ آپ نے کیا ڈیفرنس جو ہے وہ فیل کیا ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر حج اور اس سے پہلے جو آپ نے خود سے کیا؟ بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، یعنی ہر مقام پر اس کا فرق واضح ہے۔ یعنی آپ مینا کا جو دن ہوتا ہے 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 کی صبح تک وہاں گزارنا ہوتا ہے،
اور بہت سارے حاجی تو پہلے ہی پہنچتے ہیں، اور سنت بھی یہی ہے کہ فجر کے بعد جو ہے جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے فوری بعد مینا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہاں چلے جائیں۔ عمومی طور پہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک عادت نہیں ہوتی ذکر و اذکار کی، عبادت وغیرہ کی، تو دیکھا یہ ہے کہ لوگ گفتگو میں اور طرح طرح کے یعنی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک فرق تھا بالکل واضح، ایک تو تربیت، دوسرا جو صحبت ہوتی ہے اس کی روحانیت یہ مسلم ہے، یعنی کہیں بھی آپ کسی بھی ایسی ہستی کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جس کو روحانیت حاصل ہے تو اس کا اثر آپ کی ذات پر پڑے گا ہی پڑے گا۔ آپ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو رکت حاصل ہوگی ہی ہوگی۔ تو امیر اہل سنت کی ایک تو صحبت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ فضولیات کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، عام طور پر وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذکر و اذکار کی طرف متوجہ رہے گا۔ پھر یہ کہ امیر اہل سنت کا جو قافلہ تھا چل مدینہ کا، اس میں میرے علاوہ تقریباً نیک لوگ ہی تھے، نیک کام پر عمل کرنے والے تھے، وہ عادی تھے ان چیزوں کے، تو وہ پھر ایک تعداد تھی ان میں کہ جو نیکیوں کی طرف راغب تھی، تو ان کی صحبت پھر ایک اثر رکھتی ہے، ان کو دیکھ کے بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل واضح طور پر فرق ہے کہ عبادت کی طرف متوجہ ہونا۔ پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کے ساتھ بندہ جب رہتا ہے نا تو وہ یوں بے خوف ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرض واجب چھوٹے گا نہیں اگر وہ خود چاہتا ہو، جیسے کہ نمازیں ہیں، اب بعض اوقات یہ اندیشہ ہو کہ بندے کی یہ وقت نکل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی ہم سے زیادہ فکر امیر اہل سنت کو اس بات کی، اور ہمیں پتہ ہے امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں اور ہمارا ارادہ ہے تو ہم سے چھوٹنا نہیں ہے، وقت پہ وہ چیز ادا ہو جانی ہے ہماری۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے امیر اہل سنت ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی روحانیت، ان کے جو اثرات ہیں وہ تو ذات پر پڑتے ہی پڑتے ہیں، تو بالکل ایک علیحدہ منفرد جو ہے وہ تجربات ہوتے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی خوبصورت بات یہ دیکھا تھا کہ امیر سنت کی طبیعت میں جو ہے نا ایک تو ٹھہراؤ ہے، اور ہر کام بڑی تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ کام اپنے وقت میں ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر بس یہ ہے کہ اس میں آدمی، کیونکہ ہماری طبیعتوں میں اور امیر سنت کی طبیعتوں میں ہے فرق، ہمارے اور باپا کے انداز میں فرق ہے، وہ کام بالکل اپنی وہ طبیعت، تسلی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ہوگا اس کے وقت کے اندر ہی۔ اچھا، اس میں ایک اور خوبصورت بات کہ امیر اہل سنت کا جو مینا کی بات ہو رہی ہے، 8 ذوالحجہ کو بھی روزہ تھا، آپ نے مینا میں افطار فرمایا، اور دوسری بات کہ مینا میں بھی مدنی مذاکرہ ہوا۔ اللہ اللہ، یعنی ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، اور جو چل مدینہ کے اسلام بھائی تھے وہ سوالات کر رہے تھے، علم دین یعنی مصروفیت بھی زبردست ہو گئی، علم دین سیکھنے سکھانے میں ہو گئی، اور کافی دیر تک، رات کافی دیر تک مدنی، یعنی ہم سچی باتیں تھک گئے تھے لیکن وہاں مدنی مذاکرہ جاری تھا اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا ماشاءاللہ، تو یہ بھی سلسلہ رہا ماشاءاللہ۔ جب بندہ جو منتظم ہوتا ہے نا جی، اگر جس نے وہ تھوڑا پریشر میں ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ شخصیات ہوں، ان کے انتظامات، رہائش کا انتظام، تو ٹریول کا انتظام، تو یہ وہ سارا مطلب جدول بنانا، دیکھنا، کرنا، یہ ایک پریشر والی بات ہے۔ نگران شورا ہیں، مفتی صاحبان ہیں، امیر اہل سنت ہیں، تو آپ نے جو ہے نا اس کو کیسے فیس کیا ہے، کچھ کیسے تجربات رہے آپ کے سوال، کوئی ڈانٹ کھائی ہو، کوئی جھاڑ کھائی ہو، یہ کیا کر دیا؟ اصل میں کمال وہی جو آجی شاہد صاحب نے فرمایا نا، یہ اسلامی بھائی تو واقعی اپنے لحاظ سے بہت بڑے اور اہم ذمہ داران تھے، میرے کئی نگران تھے، پھر امیر اہل سنت تھے، لیکن وہ جو تربیت ہے نا، ہر بات میں لبیک کہنا، صبر کرنا، یعنی سب سے زیادہ آسان چل مدینہ کے قافلے کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے باتیں نہیں سنائی آپ کو، کوئی بولتا ہی کچھ نہیں تھا، ادھر چلنا ہے لبیک، نہیں جانا ہے لبیک، کھڑے ہو جاؤ لبیک، ابھی کھانا نہیں آئے گا لبیک، یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ سفر ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہم کچھ اور قافلوں کو بھی لے کر گئے ہیں، یعنی عام حاجی کو ٹیکل کرنا اور اس کے مزاج کو سنبھالنا، اور جہاں بڑے لوگوں، اہم لوگوں تو ظاہر ہے اس میں تو اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کے رتبے کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق، لیکن کمال تھا بھائی چل مدینہ کا قافلہ، جن کے رتبے ہیں نا ان کو اللہ نے عاجزی دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل یہ یاد رکھنا، رتبے والے عاجزی والے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی کئی جگہوں پر مس کیلکولیشن بھی ہوئی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ساری چیزیں آن ٹائم، یعنی مس کیلکولیشن، ہمیں لگا کہ یہاں اس وقت جائیں گے تو رش نہیں ہوگا، یا ہم ایزی ہو جائیں گے، اور ہم پچھلے تجربے کو دیکھ کر پہنچ بھی گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی میس اپ ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے تو شکایت کی ہو کہ یار آپ نے تو کہا تھا اس وقت جائیں گے تو بہتری ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، تو یہ مطلب بڑا ہی کمال کا قافلہ تھا، ایزی ٹو موو، ایزی ٹو ایکسیس،
माशाल्लाह, यूं आप कह सकते हैं कि आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। मदीने की मेहरबानी थी जब हमें मौका दिया। जी, हाजी फुजैल जी, रुकने शुरा जो हाँ, कमाल कमाल थे माशाल्लाह। हाजी फुजैल भाई जो अमीर काफिला थे माशाल्लाह, उनके अंदर भी जो आजी, इनकिसारी और जिस तरह वो लेकर चले पूरे काफिले को, सुभान अल्लाह। 3 चीजें हैं इसमें जो मैंने नोट की हैं या मैं महसूस करता हूँ। एक तो सफर, दूसरा जो है वो थकन, और तीसरा इंसान का ज़ाती मिजाज। जब ये तीनों कहीं पर इन्वॉल्व हो रहे हों तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आपकी जो मैं गुफ्तगू सुना था उसमें मैंने सवाल करना था, बात बर आगे चली गई, मौका बन गया दोबारा। आपने कहा कि तवाफ में कोई धक्का लग रहा है किसी का या इस तरह से जो मामला हो रहा है तो उसमें एक तसव्वुर ये बनता है कि जन्नत की तरफ जो है वो सफ़र हो रहा है। आम तौर पर जो मिजाज जो है वो देखा गया है वो ये है कि लोग जब सफ़र करते हैं तो थकावट की वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और बात ज़्यादा रिएक्ट करने वाली ना भी हो तो भी ओवर रिएक्ट ही जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन आपने अभी जो बात की है ये, और अब्दुल हबीब भाई जो बात बता रहे हैं, तरबियत की बात है। तवाफ में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तवाफ में रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसकी व्हीलचेयर किसी को टकरा गई, ओ हो, अब उसको जाके कई बार तो हमने जाके रोका कि अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, आपस में ऐसी ऐसी बातें तवाफ के दौरान कर रहे होंगे, सही के दौरान कर रहे होंगे। तो बात वही है कि मिजाज तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए ना, मिजाज भी साथ लेकर गए। सफर की थकन लगी तो वो मल्टीप्लाई हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया और वो फिर रिएक्ट हो रहा होता है। मीना में जो अमीर सुन्नत की व्हील चेयर चला रहे थे इस्लामी भाई, तो हालांकि मैं साथ था, मैंने नोट किया कि गलती चलाने वाले की कम थी, सामने आने वाले की ज़्यादा थी। मामूली सा टच हुआ और फिर फॉर्म भी लगा हुआ, लेकिन अमीर सुन्नत का अंदाज, अल्लाह अकबर, यानी जब तक मुताल्लिका इस्लामी भाई जो थे, यानी 2-3 साथ थे, उन्होंने जब तक उससे माजरत नहीं कर ली ना और उसने यूँ नहीं कर दिया ना, अमीर सुन्नत एक बेचैनी सी रही उनके ऊपर कि ये माफ़ कर दे किसी तरीके से बस। हालांकि अमीर सुन्नत का कसूर भी नहीं था, और उन इस्लामी भाई का भी कम था, वो अचानक आगे आ गए। जी जी, तो लेकिन उनका अंदाज तो व्हील चेयर भी एक मखसूस किस्म की। अच्छा, उसके बारे में कहने वाले ने ये भी कहा कि क्या ये बैटरी वाली व्हील चेयर थी जो बैटरी से चलती है? मैनुअल थे, बैटरी वाली के लिए तो फिर चलाने वाला नहीं चाहिए होता, वो खुद ही चलती है, वो खुद ही चलती है। ठीक है, अब ये आपने वो बात रह गई कि मतलब तहम्मुल भी है, बर्दाश्त भी है, नरमी भी है, ये सारी। आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है जो आपको धक्का लग रहा है तो बुरा लग रहा है? हाय हाय हाय, मुजरिम आया है। मतलब मेरी औकात ही कोई नहीं है, धक्का लग रहा है, मुझे ये दबोचा जा रहा है, मतलब मैं जहाँ हूँ ना ये बहुत बड़ा करम है। सही बात। बस बाकी जो कुछ हो रहा है ना ये सब अताएं हैं, सब अताएं हैं। बस ये कि तसव्वुर, ये बंदा कोशिश करे कि मुझे मेरा रब देख रहा है और बस मुझे जितना दबोचा जा रहा है, कुचला जा रहा है, ये किया जा रहा है, बस तो ये मेरे मगफरत का जरिया बनता चला जाए किसी से। आप ये समझते हैं कि ये सोच लोगों की, नाजरीन की है, देखने वालों की? जो आप देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं काफ़ी देर से ये मुझे जुमला है मेरी ज़बान पर, लेकिन मौका वाकई जो आप कह रहे थे नहीं मिल रहा था। ये वो चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं हमारी, देखिए हमारी जो छोटी मोटी जो भी, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, आपने इसको महफूज किया, लेकिन शायद लाखों लाख वो लोग हैं जिनकी कैफियत इससे बहुत बड़ा हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत आला हैं, बहुत ऊंची हैं, वो ना जाने किन कैफियतों में अपने रब के हुजूर में वे दुआ हैं, और ना जाने कितने औलिया कराम। मैंने अमीर सुन्नत को यकीनन मैं एक मुरीद हूँ, मैं अपने पीर को मतलब एक बहुत बड़ा वली समझूंगा और एक वक्त का बहुत बड़ा बुजुर्ग समझूंगा, ठीक है ना, ये एक मुरीद के लिए भी ज़रूरी है। अगरचे तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन की अजमतें, इनकी एहतराम, इनके मर्तबे बेशक मुसल्लम है, और उन बुजुर्गान दीन का फैज़ान है जो अमीर सुन्नत को हम देख रहे होते हैं सफ़र के अंदर जो नज़र आ रहा होता है। लेकिन मतलब ये इस्तिस्ना वाली सूरत हैं जिन अफराद का मैं अभी तस्करा कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप गौर करें तो मतलब कोई, मतलब ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने यह उलूम में लिखा है कि औताद और अब्दाल जब तक काबे का तवाफ नहीं कर लेते दिन पूरा नहीं होता। अल्लाहु अकबर। यानी मैं जिस वक्त काबे का तवाफ कर रहा हूँ उस टाइम में न जाने कितने औताद होंगे जो औलिया कराम की अक़साम हैं, कितने अब्दाल होंगे, न जाने कितने कुतुब गौस हों जो इस वक्त काबे का तवाफ कर रहे हैं। फिर अल्लाह के मासूम फरिश्ते मुस्तजाब पर मौजूद हैं। इतने मतलब कि इन तमाम तर लोगों में मैं भी हाजिर हूँ। यानी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है जी। आप फरमाते हैं कि एक बादशाह का दरबार है जी, एक बादशाह का दरबार है जी, जिसमें बड़े बड़े लोग उस बादशाह की बारगाह में सोने, हीरे, जवाहरात और
خوبصورت سے خوبصورت قیمتی قیمتی تحفے بادشاہ کے دربار میں اپنے بھیج رہے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں. بادشاہ سب کے تحفے قبول فرما رہا ہے، قبول فرما رہا ہے. ایسے میں تیرا کنکر بھرا تھال، پتھر و کنکر بھرا تھال یہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو. بادشاہ اس کنکر و پتھروں کو ان ہیرے جواہرات کے ساتھ قبول فرما لے تو یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے، مہربانی. تو جس وقت تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس وقت کتنے ولی، کتنے غوث، کتنے کتب، کتنے ابدال اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، کوئی تسبیح سب کر رہا ہے اور اپنے رب کے حضور یہ اپنی عبادتیں حاضر کر رہے ہیں اور اللہ سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اور اس میں تیرے جیسے ناقص بد عمل شخص کا اگر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول فرما لے تو اس میں اس رب ہی کی تو رحمت اور کیا ہے. تو یہ مطلب کیوں آدمی یہ کرے کہ یہ، اور ہم یہ جو کچھ مجھے تھوڑی دیر سے فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا جس میں جیسے کہ ہم کچھ ہیں، اس رب کعبہ کی قسم وہ رب ہی جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ بس دعوت اسلامی چینل اور یہ سب اس نے یہ لگا دیا ہے سب اس لائن میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائے، عافیتیں اور سلامتیاں ہمارا مقدر بنائے. استاد وہاں پر ہم نے نگران شورا کے بیانات بھی جو ہے وہ سنے، جیسے آن ایئر بھی ہوا، مینا سے بیان جو تھا یہ براہ راست آیا، تو اس میں نگران شورا نے ایک ذہن دیا دیکھنے سننے والوں کو، وہاں پر موجود اسلام بھائیوں کی بھی ایک تربیت کا سامان تھا کہ چینج ہو کر جائیں، یعنی غصے کی عادت جو ہے وہ ختم کر کے جائیں، نرمی جو ہے اس کو اپنائیں، درگزر جو ہے وہ اپنائیں، گھر میں رہنے کا جو انداز ہے اس کے اندر جو ہے وہ نرمی اور ایک پلائٹنس جو ہے وہ لے کر کے آئیں. تو یہ اس طرح سے تربیت فرمائی، ناظرین نے بھی الحمدللہ براہ راست بیان یہ سنا گیا، ہم نے بھی سنا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو اب حج کر کے آ گیا ہے، حاجیوں کی واپسی بھی شروع ہی ہے، آ ہی رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے دیکھنے والے ہمیں سننے والے دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ حاجی کے اندر اس کی حج سے پہلے اور بعد کی زندگی کے اندر ایک جو واضح تبدیلی وہ کیا آنی چاہیے؟ امیر اہل سنت نے اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے جی، کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کا وہی مشہور فرمان کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے بہتر ہو کے پلٹے. تو اب بہت سے تو وہ ہوتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو پہلے سے ممکن ہے کہ خراب ہو کر لوٹتے ہوں، جی جیسے بیان بھی فرمایا گیا. تو ہر لمحہ اور ہر دن امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے. آج کے دن اس کے اخلاق اچھے ہیں تو کل کے دن پہلے سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. آج کے دن جو عبادت کرتا ہے کل کے دن آج کے مقابلے میں وہ زیادہ عبادات کرے. تو اپنے اندر موجود خرابیوں پر نظر رکھے اور ان کو بتکلف دور کرنے کی کوشش کرے. صحیح، ایسا نہیں کہ خود بخود دور ہوں، بلکہ تکلف کرے، ان خرابیوں کو دور کرے اور اپنے اندر اچھائیاں لے کر آئے. تو فرائض و واجبات، سنت موقدہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو چھوڑنے کی عادت تھی تو ان کو تو چھوڑنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. باقی دیگر عبادات کے اندر بھی اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرے. پہلے اگر نوافل نہیں پڑھتا تھا، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا تھا تو ان کو پڑھنے کی بھی عادت ڈالے. اخلاق میں کسی طریقے کی خرابی تھی تو ان خرابیوں کو دور کرے، اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے. اب آ کے اچھا ہو گیا، اس پر استقامت پانے کے لیے، کیونکہ بندہ حج سے واپس آتا ہے تو کچھ دن اس کے اوپر اس کا اچھا اثر رہتا ہے، کیونکہ حج ہے ہی اس طرح کا ایک ایسی عبادت ہے، لیکن اس پہ مستقیم رہنا، پابند رہنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ صحبت بدلتی ہے اور بندہ جو ہے دوبارہ خرابیوں کی طرف آتا ہے. تو اس لیے اچھے ماحول کو اپنا لے تاکہ پھر وہ اس تبدیلی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے، وہ تبدیلی اس کی ختم نہ ہو. صحیح، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہترین ذریعہ ہے اس کا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نرمی کی بات کی، درگزر کی بات کی، جو بیان کا سلسلہ تھا اس میں بھی آپ نے کہا گھر میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہیں، تو آپ نے وہاں پر بیان کرنے کے لیے یعنی مینا کے خیمے میں بیان کرنے کے لیے یہی موضوعات کیوں لیے آپ نے؟ سب دیکھیں بعض عبادات تو بہت مشہور، معروف و معلوم ہیں جی، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں عموماً لوگ شاید غافل ہیں. صحیح. اب حج کر کے جب بندہ جب گھر واپس لوٹتا ہے نا جی، تو جہاں اس کی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بے نمازی تھا نمازی ہو گیا، ٹھیک، یہ داڑھی منڈا تھا تو ماشاءاللہ داڑھی والا ہو گیا. یہ تو اس کا جو مین جو اس کی عادتیں ہیں نا وہ گھر میں بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. اگر حج کے بعد یہ نرمی کا تحفہ لے کر کے گھر جاتا ہے نا واہ واہ،
تو یہ جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ جس طرح آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، آپ کو کھانسی ہے تو آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کو نزلہ ہے تو آپ کو فیل ہو رہا ہے، ایسی بات، آپ کو بخار ہے تو فیل ہو رہا ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے، پیٹ میں درد ہے، گردے پھیپڑے میں درد ہے تو آپ کو ایک فیل ہو رہا ہے، وہ بے چین کر رہی ہیں، آپ کو گھبراہٹ پیدا کر رہی ہیں، تو آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. صحیح. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں نا، یہ ان بیماریوں کی طرح فیل نہیں کر پا رہے، یہ لوگ فیل کر رہے ہیں. آپ کی ظاہری بیماری ہے جو ہے نا، یہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، اگر آپ کی باطنی بیماری ہے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. اللہ، اس کا علاج کرو، اس کا علاج بہت ضروری ہے. آپ کی کھانسی آپ کو زیادہ آپ کو بھی تکلیف دے رہی ہے، آپ کا گلا دکھ گیا، آپ کا پیٹ دکھ گیا، آپ کی پسلیوں میں درد ہو گیا کھانس کھانس کر، جی، اگر آپ کے غصے سے سب کے دماغوں میں درد ہو گیا ہے، پورے گھر کا ماحول برباد ہو گیا ہے. تو جس طرح آپ اپنی ظاہری بیماریاں دور کرنے کے لیے دوائیں لیتے ہیں، جی، اس طرح اپنی باطنی بیماریاں دور کرنے کے لیے بھی اس کا علاج کرائیں. اور اس کے علاج کی طرف جیسے بیماری کا علاج با تکلف کیا جائے گا نا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، پاپا نے بھی یہی جملہ فرمایا، جی، اس کو با تکلف دور کرے. محنت کرنی پڑے گی، دوا خود سے خود نہیں آ جائے گی، یہ خود سے خود چیز نہیں ہو جاتی. صحیح. تو اسی طرح ان باطنی بیمار جن کا تعلق اسپیشلی میں کہوں گا کہ آپ کی گھریلو اور آپ کی عادتوں والی انداز سے ہے، جی، اس کو دور کریں. اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے، غصہ آ رہا ہے، تو اس کا اظہار کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر جھاڑ کر اور مطلب پورا مطلب کہ وہ آسمان سر پر اٹھا لینے سے ٹھیک ہے، اظہار تو ہوتا ہی ہے ناراضگی کا، خراب لگنے کا، اس کا ایک اور خوبصورت انداز بھی ہو سکتا ہے. کہ ماشاءاللہ نرمی کے بڑے فوائد ہیں، اس سے گھر خوشحال ہو جاتا ہے، خود آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. ایسا موسٹ چیلنجنگ کام کیا رہا آپ کا اس پورے سفر کے اندر، اس کے نظام کو مانیٹر کرنے کے اندر؟ چیلنجنگ تو نہیں تھا الحمدللہ، خدمت سعادت تھی اللہ کی رحمت سے. اور یقیناً یہ ایک کام ہوتا ہے نا جس میں بندے کا بعض کا سر درد بھی ہوتا ہے، بشیر تقاضے بھی ہوتے ہیں. نہیں ایسا کوئی مجھے یاد نہیں ہے جس میں سر درد ہوا. اللہ کی رحمت سے سارے کام خیر سے ہوئے، اور لوگ جب اتنے اچھے ہوں، تعاون کرنے والے اسلامی بھائی ہوں تو سپورٹیو ہوں ماشاءاللہ، تو کہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے. ایوری تھنگ از اوکے. صحیح. حاجی کو مطلب جیسے جن کی تمنا ہے جانے کی، ان کو آپ ایک مین مدنی پھول جو ہے وہ کیا دیں گے کہ جس کے لیے تیار جو ہے وہ ابھی سے ہو جائیں؟ ایک تو ہم کہتے ہیں نماز کورس کر لیں، احکام سیکھ لیں، حج تربیتی اجتماعات بھی ہیں، لیکن آپ کے تجربات کی روشنی میں ایک جو آپ نے اس سفر میں آبزرو کیا ہو لوگوں کے وہاں حالات و واقعات دیکھ کر، کیا کہیں گے آپ؟ صبر اور نرمی کورس کر لیں. اگر صبر ہے اور آپ کے اندر نرمی ہے تو پورا سفر آسانی سے ہوگا. بے صبری سے جو ہے نا بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اور ماشاءاللہ رفیق الحرمین میں اور ہمارے حج تربیتی اجتماعات میں جو ٹائمنگز بتائے جاتے ہیں، یعنی ایک جملے میں اگر میں یہ کہوں نا کہ موسٹ کراؤڈڈ ٹائم، پیک ٹائم آپ اس جگہ پر نہ ہوں جو بہت پیک ٹائم ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، اس پیک ٹائم کو گزرنے دیں. یہ ہر جگہ پر اگر آپ اپنا اصول بنا لینا، چاہے وہ طواف الزیارہ ہو، چاہے وہ رمی ہو، چاہے وہ مزدلفہ سے منا جانے کا وقت ہو، تھوڑا سا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہلے نمبر پہ کر لیں. تو جب شریعت نے بہت بڑا ٹائم سپین دیا ہے، بہت اچھی بات نگران شورا نے کی کہ وقت کے اندر بھی ہوگا، اطمینان کے ساتھ بھی ہوگا، تو سکون سے کریں. تھوڑا سا اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا پہلے نمبر پر ہی آنا ہے، میں نے سب سے پہلے ہی رمی کرنی ہے، سب سے پہلے ہی میں نے طواف الزیارہ کرنا ہے، میں نہیں جناب سارے کام. جس نے بھی ٹائم پہ کیا وہ پہلے نمبر پر ہی ہے. یہ بتائیں کہ جس نے پہلے رمی کر لی، صبح جاتے ہی رمی کر لی، قربانی کر لی، حلق کر لیا، احرام اتار دیا، پھر کیا کرے گا؟ سو جائے گا. تھکا ہوا ہے نا، آپ پہلے سو جائیں. بات تو ایک ہی ہے نا. اس نے بھی یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی بہت بڑی میٹنگ کرنی ہے، اس نے بھی آرام کرنا ہے، وہی کام آپ پہلے کر لیں. اب آپ کی رمی بھی آسان ہو گئی، آپ کی قربانی بھی سکون سے ہو جائے گی، آپ آرام، تھوڑی دیر بعد احرام اتر جائے گا. تو پورے سفر میں اگر آپ اپنے آپ کو موسٹ کراؤڈڈ پیک ٹائم، جو بالکل رش کا ٹائم ہے، تھوڑا سا پیچھے کر لیں، آپ ہر چیز سکون سے کر لیں گے. مگر اس میں یہ ہو، میں کہتا ہوں مفتی علی اصغر صاحب کا جو 27 منٹ کا جو ویڈیو کلپ ہے نا، کمال کا کلپ، کمال کا ہے ماشاءاللہ، کمال کا بنایا مفتی علی اصغر صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے. 27 منٹ کا یہ ویڈیو کلپ ہے، اور میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ ویڈیو کلپ ہر وہ جو 8 ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام تک کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اور کون سا کام کس وقت ہو سکتا ہے، کب مکروہ ہے، کب مباح ہے، کب سنت ہے، کب یہ اتنا گرافیکلی انہوں نے جو سمجھا، یہ کام ہے، یہ بہت محنت طلب کام ہے. اور تشہیر کریں گے، اور اللہ کرے کہ ہر حاجی موبائل میں ساتھ لے جائے. بہت آسان. میں تو باقاعدہ اس کو فارورڈ کیا، دیکھا بھی اور فارورڈ بھی کیا. اور کہ یہ مجھے تو پرسنلی طور پر یہ ایک 27 منٹ کے اندر
آپ نے مطلب کہ پورا یہ جو 8 سے لے کر 13 تک کا سارا جو جدول تھا نا، کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے، پک ٹائم کیا ہے، آف پک ٹائم کیا ہے، یہ سارا بیان کر دیا. اور موجودہ جو جدید دور ہے جس سے لوگ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اس انداز کو آپ نے لیا تھا، اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. چلیے جی ایک مدنی گلستہ ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اس سال سفر حج کی ایک اور خصوصیت ہے کہ امیر سنت نے 13 کی رمی کی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 13 ذوالحجہ کی رمی بھی الحمدللہ امیر سنت نے کی، ہم بھی ساتھ گئے تھے. تو یہ بھی میں اسلامی بھائیوں کو عرض کروں کہ اللہ توفیق دینا تو 13 ذوالحجہ کی بھی رمی کریں، اور اس طرح رمی کریں کہ مینا میں آپ رک بھی جائیں اور وہیں پر اٹھ کر رات گزاریں، یا ایک جو سنت کا طریقہ ہے، اور پھر رمی کر کے وہاں سے پھر آپ بھلے مکے کی طرف لوٹ جائیں. اس میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں کہ جو 12ویں رات یعنی 12 کے بعد والی رات گزارنا چاہتے ہیں مینا میں، تو وہاں آپ کو معلم سے پہلے بات کرنی ہوگی، کیونکہ کئی خیمے آف کر دیے جاتے ہیں، لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، خیمے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں دیگر قوموں کے لوگ رکتے ہیں، اور آپ ریکویسٹ کریں تو معلم کے لوگ ایک خیمہ آپ کے لیے لائٹ وغیرہ آن کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم 12 کے بعد والی رات یعنی 13ویں شب گزاریں گے اور 13 کی رمی کر کے آئیں گے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ریکویسٹ کریں تو وہ ترتیب بنا. 13 کی رمی کرنے بہت فرسٹ ٹائم گئے، مگر مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد، جو میں سمجھتا شاید پاکستان کے علاوہ کی اگر میں خاص بات کروں وہ تو بہت بڑی تعداد 13 کی رمی کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی. شیطان کو کنکریاں بھی ماری گئی ہیں ماشاءاللہ. اور ایک 3 دن تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا بدبخت کے ساتھ 13 ملا لے تو 4 دن ہو جائے نا، جو ہوتا ہے نا مطلب دن رات یہ جو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت خاص طور پر. ویسے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، مگر اس ٹائم پہ جو لاکھوں لاکھ لوگ اس سے جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں نا جی، اس سے کس قدر ایمان بندے کا کامل ہوتا ہوگا نا. واہ. اس سے جتنی نفرت ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا. اس سے جتنی نفرت ہوگی اللہ کی اتنی محبت بڑھ رہی ہوگی. اللہ کا دشمن ہے نا جی، ہاں جی، ہمارا دشمن ہے جی، اور اس سے اس طرح دشمنی نکالنے یہ سب نکلتا ہے کہ بس یہ نکلتی ہے بس دشمنی. اور دشمنی نکالنے کے یہ بھی طریقہ کار کے مطابق یہ بھی ایک ساتھ میں ہے نا، ثواب بھی تو لینا ہے نا. لوگ بعض اوقات پھر وہ بہت آگے بھی معاملات کر دیتے ہیں. یہاں تک چٹکلا ایک سناؤں میں آپ کو ناظرین کے لیے بھی ہے. ہمارے یہاں حج کے سلسلے کا ایک بنا تھا سیٹ بنا تھا، تو اس میں خانہ کعبہ شریف کا ماڈل بھی تھا اور گنبد خضرا شریف بھی تھا. تو جب وہ پھر اس میں یوں مطلب یہ شیطانوں کے بھی 3 وہ یہ رکھے گئے تھے، ماڈل بنائے گئے تھے، تو ہمارا کارپینٹر جو تھا وہ اس کو لاتے جو ہے مار رہا تھا اس کو، وہ شیطان کے اس ماڈل کو. یہ بھی ایک بات مطلب وہاں بھی لوگ بہت ساری چیزیں مار رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی صرف کنکری ہی مارنی ہے. کوئی چپل مار کے لیے بڑا چلا تھا، وہ چل کے چچا مار رہا تھا، مطلب یہ کہ اور چیزیں نہ ماری. امیر سنت کی مدینے کو روانگی اور مسجد نبوی شریف میں حاضری کا ایک مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، چلیں اللہ مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا. مدینے پاک کی حاضری ہے. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، چل پڑا ہوں
مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. حاجیوں شہنشاہ روزہ دیکھو. الحمدللہ عز و جل قافلہ چل مدینہ سچ مچ مدینہ شریف میں پہنچ چکا ہے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. یا نبی یا نبی یا نبی. مدینے کے 12 کنکروں میں آپ کو تباہ کرتا ہوں اپنے قدم پاک ایمان کا اقرار شہادتین پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. آقا نظر کرم آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا نظر کرم آقا نظر کرم سن لو عرض میری. کہاں سے حضور ابھی واپسی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ 15 ذوالحجۃ الحرام 1440 سن ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی حاضری نصیب ہوئی اور سبز گنبد کے سائے میں صلاۃ و سلام عرض کیا، استغاثے کیے، شفاعت کی بھیک مانگی. مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بھی حاضری سے مشرف ہوئے اور نوافل بھی پڑھے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، کافی ساری چیزیں ابھی باقی ہیں. آخر میں پورے سفر میں ایک اور بات جو بار بار دیکھنے کو ملی کہ تربیت دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کی تربیت سے آپس میں اسلامی بھائی جو چل مدینہ کے تھے، معافی تلافی کا سلسلہ، حقوق العباد کی معافی کا سلسلہ، اور خود امیر اہل سنت بھی وقتاً فوقتاً شفقت فرماتے ہوئے اس طرح کے میسیجز چل مدینہ کے قافلے کی طرف روانہ کرتے، جس میں آپ بھی عاجزی کرتے ہوئے معافی مانگتے کہ میری وجہ سے کسی کی کوئی حق تلفی ہو. یعنی یہ ایک ایسا شاندار انداز تھا کہ یہ یعنی نارملی ہوتا بھی ہے تو آخر میں ہوتا ہے کہ چلے بھائی قافلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ سفر کے دوران ہی سلسلہ چلتا رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر تو الوداع ہی تھی. دکھا دیں ناظرین کو وہ مدنی گلستان. الوداع دکھا دیں، کیا دکھائیں گے؟ جی دیکھیے. لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے غلام، لیجے آخری سلام، لیجے
लौट के आए के मोड़ आ रहा है मदीना, यहीं इस तरफ अब हम इस तरफ चले जाएंगे। ये बस मदीने का रास्ता है और आगे जाकर हम रास्ते से भी हट जाएंगे। मदीने का रास्ता चला गया। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा काफिला कशो रुखसत काफिला कशो कश से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला कशो कश से हमें उठाए क्यों सोते थे उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह हम सबको मदीने पाक की बादब हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। आला हज़रत एक शेर है जिसकी लज्जत इंसान बारगाह रिसालत में हाजिर होकर बड़ा चाहे तो कोशिश करे तो महसूस करेगा, और वो शेर ये है, अल्लाह ये कैफियत अपने हबीब के सदक़े में नसीब फरमाए तो इसका अपना लुत्फ़ है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है, ना हाजत अगर की है। ये आला हज़रत के अशआर हैं, ये याद रहे। और फिर ये कि सरकार तवज्जो फरमाएं, ये बड़ा खूबसूरत कलाम है। और मुजरिम हाजिर है, या अमीर सुन्नत का कलाम है। गो ज़लील ख़ार हूँ कर दो करम, हाजिर दरबार हूँ कर दो करम। ये वो कलाम है जिसमें इस्तिग़ासे हैं। मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ये कैफियत रखें अपनी। लेकिन मेरी तमाम आशिक़ान रसूल से भी अर्ज़ है कि वहाँ जब अल्लाह तौफ़ीक दे, मौका मिले, नमाज, दुआ, तिलावत वग़ैरह, इस्तिग़ासे, अपनी इल्तिजाएँ, हाजतें, ये सब होती हैं और होनी चाहिए। और साथ साथ एक है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। यानी हमने जुम्मे को हाज़िरी दी, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि कोई जुम्मा मुझे मिले कि मैं बारगाह रिसालत में सलात व सलाम पढ़ूँ। तो हमने जब मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िरी दी तो जुम्मा था, तो बस जुम्मा का एक नीयत थी कि जुम्मे का दिन है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में रिसालत पे लाखों। वो मस्जिद नबी शरीफ बारगाह रिसालत में पढ़ने का लुत्फ़ ही कुछ और है। फिर जैसे कि सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, तो अब जो वो लुत्फ़ आएगा ना आपको पढ़ने का, तो शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना,
تم ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا زمین و زمان تمہارے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اس طرح کے بہت خوبصورت اور بڑے مطلب کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں، اسی طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، یہ ہے، اور اس طرح بہت سارے بزرگوں کے عاشقان رسول کے اشعار ہیں، ملا جامی علیہ رحمہ کے اشعار ہیں۔ تو یہ یاد کر کر جائے، اور یہ اشعار جو اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء کاملین نے، محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے جو مبارک کلمات بارگاہ رسالت میں عرض کیے ہیں، اور جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے قبول ہوئے کہ سامنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تو کوشش کرے کہ ان کلمات کو یاد کرے، اور اپنا کیا بولے گا بندہ، انہی کی نقل اگر کر لے تو کیا پتا کہ جو کرم ان پر وہ کرم کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ یہ ذوق، یہ شوق، یہ سوز، یہ ادب والی کیفیات پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ یہ دیکھنا، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا۔